بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سری سختی رحمتہ اللہ کہیں جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہوا تو انہیں نیند آئی تو وہ قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک آواز آئی۔ انہوں نے ذرا توجہ سے سنا تو انہیں پتا چلا کہ یہ آواز اسی درخت سے آ رہی ہے جس کے نیچے میں سویا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں کہ وہ جسے چاہیں اسے بولنے کی طاقت عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو گویائی عطا کی۔ اس درخت نے کہا کہ اے سری، تو میرے جیسا ہو جا۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو بہت زیادہ حیران ہوئے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو انہوں نے درخت سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ اے درخت، میں تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا کہ اے سری، جب لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں تو میں ان لوگوں کو اس کے بدلے میں پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا ہو جا۔ درخت کی یہ بات سن کر حضرت اور بھی زیادہ حیران ہوئے، لیکن اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے۔ حضرت سری سختی رحمتہ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ اسے کوئی پتھر مارے تو اس کو پھل لوٹاتا ہے، تو پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کی غذا کیوں بنایا ہے؟ لہٰذا انہوں نے درخت سے پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ تجھے کوئی پتھر مارے تو تو اسے پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا ہے؟ سری سختی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر درخت نے جواب دیا کہ اے سری، میرے اندر خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ میں پتھر کے بدلے پتھر نہیں مارتا، پتھر کے بدلے پھل دیتا ہوں، عاجزی والی زندگی گزارتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ میری اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے۔ اور میری وہ خامی یہ ہے کہ جس طرف ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ عاجزی اچھی بات ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا اچھی بات ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری یہ خوبیاں میری استقامت کے اندر خلل تو نہیں بن رہی کہ جس باروب کو دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، یا جس نے جس طرف جھکایا جھک گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ استقامت، ڈٹ جانا دین کی خاطر ہونا چاہیے، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔